اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، اللہ آپ کو خوش و خرم آباد و شاد رکھے۔ امید ہے کہ اللہ کی رحمت و برکت سے آپ صحیح سلامت اور خوش و خرم ہوں گے۔ تو میں ابن الخیر سید اللہ بخش شاہ تسلیم تفہیمات الچینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج یہ 3 مارچ 2024 ہے اور بروز اتوار ہے۔ تو آج کا میرا عنوان جو ہے تقیہ ہے۔ تقیے پر بات کرتا ہوں۔ تقیہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت حضرات کے عقیدہ کے مطابق تقیہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے۔ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اہل سنت حضرات قرآن مجید تو پڑھتے ہیں، مگر قرآن مجید کے مطالب سے یکسر انکار کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کا عقیدہ اور جو ان کی فقہ ہے، خدا معلوم یہ کہاں سے لائے ہیں، قرآن کے برخلاف ہے۔ تو بہرحال تقیہ قرآن مجید کی روح سے ضروری ہے۔ تقیہ کے لفظی معنی ہے اپنے آپ کو بچانا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو یہ جب انسان کی جان پر بن جائے تو یہ بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی تکلیف انسان کو نہیں دیتا۔ انسان کو اللہ نے یہ فرمایا کہ سب سے قیمتی انسان کے لیے اس کی اپنی جان ہے۔ اگر یہ مسلمان باقی رہیں گے تو اسلام باقی ہے، اگر مسلمان مٹ جائے تو پھر دین کس کا؟ دین بھی تو مٹ جائے گا۔ تو اس لیے جان بچانا ضروری ہے، خواہ مخواہ اپنی جان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں مشکل پیدا ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ اب زندگی بچانا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو اپنی جان بچانے کے لیے حرام بھی کھانا پڑے، جسے اللہ نے قرآن میں حرام کیا ہے، تو اللہ نے حرام کھانے کی وہاں پر اجازت دی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل فمن اضطر وما اہل لغیر اللہ فمن اضطر باغ ولا غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم۔ یعنی اللہ نے بے شک تم پر مردہ جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کی جائے حرام ہے، مگر ہاں اگر کوئی باغی نہ ہو، شریعت کا بغاوت نہ کرے اور کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں بلکہ پریشانی کی وجہ سے کچھ کھا لے، تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی یہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، خنزیر کا گوشت ہے یا خون ہے یا مردہ جانور کا گوشت ہے، یہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی، تو اللہ فرما رہے ہیں اگر کوئی شریعت کا باغی مان کر نہ کھائے، اگر کوئی کسی کی دشمنی کی وجہ سے نہ کھائے، بلکہ اس لیے کھا جائے کہ اسے اپنی زندگی بچانا مقصود ہو، تو پھر اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ تقیہ ہے، یہ بھی ایک قسم کا تقیہ ہے، یعنی اپنی جان کو بچانے کے لیے جب اللہ نے حرام کھانے کا حکم دیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حرام کھا سکتے ہیں تو زندگی بچانے کے لیے حرام کلمات کا کہنا بھی اللہ کے نزدیک جائز ہے زندگی بچانے کے لیے۔ تو دیکھو، ایک موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو فرعون کے عہدیداروں میں سے تھا اور ہر وقت فرعون کے پاس رہتا تھا، اسے مومن آل فرعون کہتے ہیں۔ اس کے متعلق اللہ نے قرآن مجید کی پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے، ہاں یہ بھی میں آپ سے عرض کروں، جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم، تو یہ آیت سورۃ النحل کی آیت نمبر 115 ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔
اس کے معنی بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر عدل و انصاف آپ پر ہے کہ یہ قرآن پر عمل کریں یا مولوی صاحب کی زبان پر عمل کریں. تو اب یہ دوسری آیت میں پڑھ رہا ہوں جو مومن آل فرعون تھا. یہ آیت جو ہے پارہ 24 سورہ مومن کی آیت نمبر 28 پڑھ رہا ہوں. پارہ 24 سورہ مومن کی آیت نمبر 28. تو اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اب یہ دیکھا نا، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایک مرد جو آل فرعون میں سے مومن تھا وَيَكْتُمُ ایمانہ، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہی ہوا تھا. اسی ایمان کو چھپانے کو تقیہ کہتے ہیں. تو جب جان پر مشکل بن جائے تو ایمان چھپا لینا چاہیے. یعنی جب انسان کو معلوم ہو کہ میں اپنے طریقے سے اگر نماز پڑھتا ہوں تو میری جان کو خطرہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ وہاں پر نماز نہ پڑھے، نماز چھوڑ دے، کہیں چلا جائے اس مقام سے دور جا کر اپنے طریقے سے نماز پڑھے. اگر وہ جانے کے لیے مجبور ہے تو پھر بھی وہاں نماز اپنے طریقے پر نہ پڑھے بلکہ انہی کے طریقے پر پڑھے جیسے وہ پڑھتے ہیں. اگر وہ کسی کو شخص معلوم ہو سکتا ہے کسی کو کہ اگر میں یہاں نماز پڑھتا ہوں چاہے جس طریقے سے پڑھوں یہ بت پرست مشرک ہیں اور میں مشرکین کے درمیان بغیر بت کو آگے رکھے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اسے چاہیے کہ یا کہیں دور چلا جائے یا نماز ہی چھوڑ دے. ایسا نہ کرے کہ نماز پڑھے اور قتل ہو جائے، ایسا نہ کرے کہ بت کو سامنے رکھے سجدہ کرے، تو اس لیے نماز ہی چھوڑ دے. تو جب محفوظ مقام پر پہنچے اور اس کو چلا جانا چاہیے وہاں سے، تو وہاں جا کر نماز پڑھے. اگر قضا ہو گیا ہے تو قضا کوئی ادا کرے. یہ ہے تقیہ، یعنی اپنے ایمان کو بچانا. یہ میں نے مختصر طور پر 2-3 آیات پہلے پڑھی ہیں اب تقیہ کی تمہید کے لیے. اب وہ آیت پڑھتا ہوں جس کی روح سے یہ تقیہ جائز قرار دیا، جو تقیہ پر بالکل واضح دلیل ہے، واضح ثبوت ہے. یہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 106 ہے. اس میں اللہ نے فرمایا من کافر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ایمان لانے کے بعد سوائے اس کے کہ جس پر کوئی سختی کی گئی ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. یعنی ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب علیم. ہاں البتہ کسی نے دل کھول کر کفر کیا تو اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے. یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، ہاں اگر جس پر سختی کی گئی ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ انکار کرے مگر اس کا دل مطمئن ہو. تو پھر اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر انکار کر دے سختی سے بچنے کے لیے، مگر اس کا دل اگر مطمئن ہے تو پھر وہ مومن ہے، ایماندار ہے. تو یہ آیت جو ہے سورۃ نحل کی آیت نمبر 106 ہے. میں نے یہ نمبر ہی بتا دے. اب تقیہ کی حلت، ان کا جائز ہونا، تقیہ کا حلال ہونا میں نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے. اب یہ مولوی جو اپنے آپ کو علماء کا دین کہلاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تقیہ کی حرمت اسی قرآن سے بیان کریں، ورنہ تو دین میں اپنے انداز سے دخل اندازی نہ کریں، اپنے قیاس سے. یہ تقیہ کی توہین کرنا اور تقیہ کرنے والوں یا ان کا تقیہ پر عقیدہ رکھنے والوں کی توہین کرنا، ان کے لیے یہ غلط کلمات بولنا، یہ بغاوت، قرآن سے بغاوت ہے. تو اس لیے تقیہ عدل قرآن ثابت ہے، جائز ہے. تو میں نے 3 آیات پڑھی ہے. جس طرح ہم ایک میں نے آیت پڑھی ہے سورۃ نحل کی آیت نمبر 115 پڑھی ہے کہ حرام کھانا جائز نہیں، مگر جان بچانے کے لیے اگر مجبوری بن جائے تو تھوڑا سا جان بچانے کے لیے حرام کھانا، تھوڑا سا، یہ نہیں کہ سیر ہوگا، یہ نہیں، یعنی کہ اتنی کہ جان بچ جائے.
کچھ تھوڑا سا کھانا، پھر وہاں سے چل دینا، کہیں حلال کی تلاش کرنا، تو یہ ایک قسم کا تقیہ ہے، یعنی جان بچانا ہے، یہ بھی تقیہ ہے۔ اور اسی طرح میں نے یہ آیت سورۃ مومن کی آیت نمبر 28 پارہ 24 سورۃ مومن کی آیت نمبر 28 بھی پڑھی ہے کہ ایک اللہ نے اسے مومن فرمایا ہے جو آل فرعون میں سے تھا مگر اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر نہیں کرتا تھا، تو اللہ نے اسے مومن کہا۔ اور پھر میں نے یہ آیت نمبر 106 پڑھی ہے سورۃ نحل کی، جس میں واضح بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے، مگر ہاں جس پر سختی کی گئی ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس کے لیے کوئی پرسش نہیں ہے۔ یہ تقیہ کی حلت کو میں نے آدھر قرآن بیان کر دیا ہے۔ تو آپ حضرات یہ آیت نمبر 106 سورۃ مومن، آیت نمبر 100 آیت نمبر 28 آیت نمبر 106 سورۃ نحل اور سورۃ مومن کی آیت نمبر 28 اور سورۃ نحل کی آیت نمبر 115، ان تینوں آیات کا ذرا مہربانی کر کے خود مطالعہ کریں، اور جس مولوی کا تمہارا دل چاہے ترجمہ لے لیں اور پھر پڑھیں اور پھر دل میں انصاف کریں کہ مولویوں نے قرآن کے خلاف کس طرح ایک محاذ قائم کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے تو یہ جو کچھ قرآن فرمائے اس پر یقین کریں، مولوی کا فرمان قرآن نہیں ہے۔ تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس وقت اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔